کہ وہ 2-2 منٹ لگا کر کشمیر کے بارے میں بات کریں. اچھا, اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اناؤنس کروں کہ اب آپ بات کریں. آپ ہاتھ ریز کریں کہ آج دا نیکسٹ, اور وہ آٹومیٹیکلی جو پہلا آدمی بات شروع کرے ختم کرے, کیونکہ کشمیر ہم سب کا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ فلاں آدمی بولے اس کے اندر. میں اس طرح موڈریٹ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت گروپ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ, میں چاہوں گا بگڑے انجن شروع کریں ان کو. اس کے بعد جتنے لوگ بھی بولنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کریں, اور ہینڈ ریز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکسٹ ان کی باری ہے. تو بگڑے انجن صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا, چلیے اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ اس وقت جس کو بھی میری آواز آ رہی ہے وہ ہینڈ ریز کرے اور بات شروع کر دے. جی السلام علیکم. جی شروع کرے. جی ڈونٹ ویٹ, جو بھی آئے ادھر ہینڈ ریز کر دیں. خالد آپ شروع کر دیں کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے, نیلم ویلی سے. اس کے بارے میں آپ 4-5 منٹ بولیں, اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں, نیلم ویلی میں کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, اس کا حل کیا ہے. مسئلہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا, جب مین وائل خالد بول رہے ہوں گے تو باقی سب لوگ ہاتھ ریز کریں, اور اس کے حوالے سے, کیونکہ بجائے اس کی کہ آپ کو جی آپ بولیں وقت ضائع ہوتا ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس کا مکمل فائدہ اٹھائیں. جس دوران خالد بول رہے ہوں گے تو آپ لوگ بات شروع کریں اس کو. اوور ٹو یو خالد, دین اینی باڈی کین اسپیک پلیز. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. میرا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع نیلم, ایک خوبصورت علاقہ ہے ضلع نیلم ویلی سے ہے. اور میں اسلام آباد میں تقریباً مجھے ہو گئے ہیں 4 سے 5 ماہ اسلام آباد میں. عمار صاحب کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے 4 سے 5 ماہ ہو چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو عوام ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں, اور وہ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان سے, اور کیا کیا چیلنجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہاں پہ. تو ان ساری چیزوں کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے پہلے تو میں آپ کو جتنے بھی میرے لسنرز ہیں سب کو میں بہت بہت جشن آزادی مبارک کہنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ میں اقبال کا ایک شعر ہے, اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار, جس خاک کے ضمیر میں ہو آتش چنار, ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو پوائنٹ رکھے ہیں, یا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے انہوں نے جو فرمایا ہے, تو اس کو ہم نے کبھی بھی فراموش نہیں کرنا. ان کی جو ان کی سوچ تھی, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا کشمیر کی آزادی کے حوالے سے, تو اس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اور ہمیں اپنے ان کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے کہ جو اس وقت کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں, ان کی قربانیوں کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. میں اس میں پاک فوج کو بھی بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا. ان کی قربانیاں ہیں, پاک فوج کے جو سپاہی ہیں جو اس وقت ہماری سرحدوں پہ حفاظت کیے ہوئے ہیں, اور ہم یہاں پہ 14 اگست منا رہے ہیں. یہ سب ممکن ہوا ہے ان کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہمارے سپہ سالار ہیں اور وہ ہمارے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس میں اس کو لے کے جاؤں گا اس طرف کہ جو ہماری طرف جو چیلنجز ہیں آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہیں, تو وہ کیا کیا ہیں, اور ان کا حل کس طرح سے ہم اس کو کر سکتے ہیں, اور کیا کیا پاسبلٹی ہے. جو سب سے پہلا جو چیلنج ہے ابھی آزاد کشمیر کے اندر, کہ بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی جو روڈ فیسلٹی ہے اس کی بڑی کمی ہے. روڈ جو ہے وہ جگہ پہ ابھی جو کچی روڈ ہے, پکی روڈ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی ایک ہرڈل ہے جس کی وجہ سے ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان سے ڈھیروں ٹورسٹ جو ہے ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہ یہی شکایت کرتے ہیں وہاں پہ کہ روڈ کی حالت بڑی خراب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ورک کے بھی چیلنجز ہیں وہاں پہ, لائٹ کا ایشو ہے وہاں پہ, اور یہ ساتھ ساتھ مسئلے جو ہیں ان کا حل بھی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں الیکٹریسٹی اور جو انٹرنیٹ ہے اس کو فعال بنایا جائے
تو بہت سارا جو ٹورزم ہے اور جو ٹورزم پروموشن ہے، کیونکہ ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں آپ کی الیکٹرسٹی اور انٹرنیٹ سے، آج کل دنیا کنیکٹڈ ہے ہی انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو یہ کچھ چیلنجز ہیں بیک ایریاز میں آزاد کشمیر میں جو ابھی جن پہ کام ہو رہا ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ ہماری جتنے بھی اعلیٰ حکام ہیں وہ بھی اس پہ غور و فکر کریں اور وہ اس کو ان کو چیلنجز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو میں پاکستان کی جو یوتھ ہے، ہم نوجوان جن کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور ان کو انہوں نے ایک شعر ان کا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو جو یوتھ ہے، یوتھ کو شاہین سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور آج کل کی یوتھ جو ہے اس کو دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے 14 اگست کو صرف ملی نغموں میں اور اس باجا بجانے اور بس اس چیزوں میں ہم نے اس کو قید کر کے رکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ویژن ہے لرن ارن اور لیڈ کا، ہر جو نوجوان ہے وہ اس پہ ورک کرے. ہر نوجوان جو ہے وہ ہمارے مطلب سکلز سیکھے. پہلے سکلز میں بہت ساری سکلز ہیں، جس طرح سے ابھی میں ای کامرس سے وابستہ ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ ای کامرس سے جتنے بھی وابستہ بھی نوجوان مجھے سن رہے ہیں وہ ای کامرس کے پلیٹ فارم سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں بھی، ایچ اے کے کی ڈیولپمنٹ میں بھی، ہر سطح پہ وہ اپنا ایک مقام ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اگر وہ لرننگ سے ارننگ کی فیز میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان اور پاکستان میں جتنا بھی ابھی جو چیلنجز فیس ہو رہے ہیں، ڈالرز ریٹ وغیرہ، یہ سارے جو چیلنجز ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ ہم اس کو کم کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ ان کے جو 4 انہوں نے پرنسپل بتائے، ہمیں ان پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط، یہ ہماری زندگی میں جب آ جائے گا، ہر ایک نوجوان کی زندگی میں جو اس کو سیریس لے تو ہم یہ یوتھ جو ہے چینج ہو جائے گی. اور اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ پورے ملک پہ پڑے گا، پوری پاکستان کی اکانومی پہ پڑے گا، اور پاکستان ڈومیننٹ اسٹیٹ بن جائے گا پوری تھرو آؤٹ دا ریجن. تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سر عمار جعفری کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. اور میں یہ چاہوں گا کہ اپنے جو آخری جو الفاظ ہیں ان کو ایک شعر کے اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی اس میں اکیلا بندہ کوئی بھی کچھ کام نہیں کر سکتا. ہر بندے کو یہی ضرورت ہے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلائے، اپنے حصے کا دیا جلائے اور اس کو آگے لے کے جائے، تو ہی اس ملک میں ترقی ہو سکتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ اگر سر عمار مجھے سن رہے ہیں تو جو چیلنجز میں نے بتائے ہیں ان کے جو پاسبل سولوشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے جائیں تاکہ ہم اس پہ بھی کام کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ایسا ہے کہ چیلنجز ہر ایک کو ہوتے ہیں، لیکن نویس ظفر صاحب جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشکل کاموں کے حل بڑے آسان ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنا رشتہ بتاتا ہوں کشمیر کے ساتھ. میری عمر 20s میں تھی، آواز میں ارلی 20s، تو میری پوسٹنگ ہو گئی تھی میرپور آزاد کشمیر. میں ایکزیکٹ ڈیٹ بتاتا ہوں، اپریل 1975. آور ڈسٹرکٹ اسٹارٹ دیئر، اور مجھے موقع ملا میرپور میں رہنے کا. اس کے بعد مجھے ایسی ذمہ داری ملی کہ مجھے کشمیر میں کافی ٹریول کرنا پڑا. آئی ہیو بین ٹو نک اینڈ کارنر آف کشمیر. آپ کی نیلم ویلی، اس کے آگے بارڈرز، تمام جگہ سے میں ہو کر آیا. اور میں جتنی جگہیں آپ کی پاسبل ہیں، باغ ہے، راولا کوٹ ہے، چکوٹی ہے، بڑی بڑی وہ جگہیں جو شاید کشمیری کم گئے ہوں گے، میں وہاں گیا اپنے کام کے سلسلے میں، جاب کے سلسلے میں. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک امیزنگ جگہ ہے، امیزنگ. دیکھیے میرپور جو ہے وہ منگلہ سے ہارڈلی 20 کلومیٹر دور ہے، یعنی کہ یہ دینا سے جی ڈی روڈ سے بہترین روڈ ہے. میرا خیال ہے 20 سے 25 منٹ کا رستہ ہے وہاں جانے کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو کشمیر کے مسائل ہیں، وہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ منگلہ ڈیم بنا تھا تو یہاں پہ جو لوگ سیٹل تھے، دیکھیے کشمیر کے لوگ بہت پہلے انگلستان چلے گئے، میرپور کے علاقے کے لوگ بہت پہلے انگلستان چلے گئے.
آج بھی وہ وہاں چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ. اس کے علاوہ باقی بھی لوگوں سے جیسے جو چکوٹی ہے یا سمانی ہے، ان تمام لوگ جگہوں سے کافی لوگ جا چکے ہیں وہاں. میری ایک گزارش ہوگی خالد آپ سے، آپ ایک ایسا فورم بنائیں کہ جتنے اوورسیز پاکستانی کشمیر سے ہیں وہ ابھی مدد تو کر رہے ہیں، وہ آئسولیشن میں کر رہے ہیں، ان میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ بھی موجود ہیں اور بہت بڑا ایک ان کا مطلب ہے فزیکل پریزنس ہے. مجھے وہاں فرانس میں ملے، لندن میں ملے، کینیڈا میں ملے، ہر جگہ ملتے ہیں کشمیری لوگ. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ حق بنتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ جو آپ کی طرح کے لوگ ہیں جو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی وہ مدد کریں. اس سلسلے میں ہم آرام سے بیٹھ کے اس کو بات بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارا اوورسیز پاکستانیوں کا ایک علیحدہ شعبہ ہے جس کے اوپر میں آج شام کو ان کو انوائٹ کیا ہے 6 بجے کے بعد. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ زیادہ چاہوں گا کہ اس پہ نوید صاحب زیادہ بات کریں. کشمیر کے مسائل جو ہیں وہ سالویبل ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہے. گورنمنٹ آف پاکستان فورن آفس پہ آلریڈی کام کر رہی ہے. دیکھیے مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے نیلم ویلی جاتے ہوئے رستے کے اندر، جہاں پہ روڈ کے درمیان ساتھ ایک نیلم کا وہ ریور ہے اور پرلی طرف ہمارا پڑوسی ملک بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں گے جو آپ روز جاتے رہتے ہیں وہاں پہ. وہ چیلنج اپنی جگہ ہے. کبھی ہمارے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، کبھی سڑکوں پہ، کبھی بارڈرز پہ فائرنگ ہوتی ہے. وہ کام ہم سے کہیں بہتر ہماری فوج سمجھتی بھی ہے، سنبھال بھی رہی ہے. ہمیں آج صرف بات کرنی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی. آپ سب جانتے ہیں جب میں ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہوں تو میں SDGs کی بات کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں خالد، میں نے آپ سے بھی کئی دفعہ کہا ہے، یہ سٹیک ہولڈر جب تک آپ نہیں بنیں گے، میں یہی بات GB کے لوگوں سے کرتا ہوں اور یہی بات میں آپ سے کروں. You are waiting for something. I'm sorry to tell all of you. GB کے لوگ بھی اور آپ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا. آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ خود ہر بات سمجھتے ہیں. یہ جو ہم نے لرن ارن اور لیڈ کا نعرہ مارا تھا، کیوں مارا تھا؟ اور آج نہیں مارا تھا، 10 سال پہلے نعرہ مارا کہ آپ آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، چیزوں کو سیکھیں اور واپس اپنے علاقے میں جائیں کام. وہ کامیاب نہیں ہو رہا نعرہ ابھی تک. جو یہاں آتا ہے وہ یہاں کا ہو جاتا ہے، پھر وہ یہاں کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی غور کرنا چاہیے اینڈ اٹ شوڈ بی کلیکٹیو وزڈم کہ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ ہو کہ GB سے AJK کے ریموٹ علاقوں سے. خالد یو آر اے گڈ ایگزامپل. غلام نبی از اے گڈ ایگزامپل. آپ آئیں یہاں پہ، میں جو کچھ کر سکتا ہوں وٹ ایور آئی کین ڈو، آپ میرے ساتھ رہیں، کام کو سیکھیں اور کٹنگ ایج کو سیکھیں، کٹنگ ایج کو. اس کے بعد واپس جائیں. ہاں آپ یہ کہیں گے کہ جی وہاں انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. آپ یقین جانیں اول تو کافی پرابلم ختم ہو گئے ہیں. وہ ادارے آ گئے ہیں، نیسکوم ہے، باقی ادارے ہیں جو وہاں پہ انٹرنیٹ سموتھ دے رہے ہیں. کسی بات کو ایلی بائی نہ بنائیں، بھرا نہ بنائیں. لیٹ بی ویری فرینک ود یو، کافی کام ایسے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ آف لائن کام ہو سکتے ہیں، کافی چیز ہو سکتی ہیں. پلیز یہ نہ کریں کہ جی بس وہ انٹرنیٹ آئے گا تو ہم بات کریں گے. نہ کریں. انٹرنیٹ آئے گا، ضرور آئے گا. میری جو ویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آج سے مشکل سے 1 سال کے بعد یہ جو اسٹار نیٹ وغیرہ جو سیٹلائٹ بیس جو انٹرنیٹ ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا اور وہ ایکولی ہر جگہ ہوگا. وہ اسلام آباد بھی ویسے ہوگا جیسے چکوٹھی کے اندر. سب سے بڑی بات یہ ہے خالد، جب آپ کے پاس انٹرنیٹ آ جائے گا آپ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت میں ریسورس تیار کریں گے؟ نہیں. ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ جائیں واپس نیفٹیک کا انسٹیٹیوٹ تلاش کریں. نیفٹیک فری کورس آفر کر رہی ہے. there is no money into it. مجھے کبھی کبھی فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ جب یہ جو ایک وہ چیز ہوتی ہے جو یہ کھیتوں میں کاشت کرتی ہے، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، جس کو بیل پول کرتے ہیں. وہ بیل کے گندے پہ ایک جوا ہوتا ہے رکھا ہوا، جوا کہتے تھے اس کو. اس کی وجہ سے وہ ہل چلتا ہے پیچھے، اس کو پل کرتی ہے. ہم نے اپنا جوا اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا اور بیل بیلے کھڑی ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کھیت آباد کیوں نہیں. اور بھائی کھیت میں آباد کرنے کے لیے پہلے آپ کھیت میں بیٹھیں، کھڑے ہوں، بیل کو کھڑا کریں، پیچھے کھڑے ہو، جو اس کے کندھے پہ رکھیں، اس کے بعد ہل چلائیں. ہل چلائیں گے تو پھر کام ہوگا نا. ہم ہل چلائے بغیر چاہتے ہیں کہ ہماری گندم اچھی ہو جائے، ہمارے چاول اگائے. ایسا نہیں ہوتا. ہماری آج بڑا اہم دن ہے. سوری کہ اگر میں بات کر جاؤں تو میرا دل دکھا ہوا ہے.
ہم نے ایز اے نیشن یہ فیصلہ کر لیا ہے کام کو اور کرے فائدہ مجھے ہو جائے. پلیز اس مائنڈ سیٹ سے نکالیں اپنے. وہ منو بھائی نے کہا تھا کہ تمہیں سناتا ہوں مذاق میں خالد کہ ہونا نہیں ہے کرنا پڑنا. ہم سب کو اپنا مڈ نائٹ آئل جلانا پڑے. ہم یہ نہیں کریں گے تو جس طرح ہم آج 75 ایئرس کے بعد پچھلوں کو بلیم تو نہیں کر رہے, ظاہر ان کی اپنی لمیٹیشنز تھی, آج سے 25 سال کے بعد لوگ ہمیں بلیم کر رہے ہیں کہ کون لوگ تھے وہ 2022 کے اندر, اس میں آپ سب شامل ہوں گے, کون لوگ تھے 2022 کے اندر جنہوں نے اس وقت کی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو آپ کے سوال کا جواب صرف یہ ہے, آپ 20 لوگ بلا لیں, 30 لوگ بلا لیں, جو میرے پاس دال روٹی ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے. میں اوپنلی بتا رہا ہوں, جی بی سے بلا لیں, کہیں سے بلا لیں, میرا بغوال ہے, بلو ایریا ہے, ہر جگہ جگہیں موجود ہیں. یس, یہ بدبودار کمبل آپ کو اوڑھنا پڑے. آپ کو میں 5 اسٹار یا 3 اسٹار میں اسٹے نہیں کرا سکتا, I'm sorry, میرے پاس وسائل ہی نہیں ہے. آپ سب کو میرا بزنس ماڈل پتہ ہے, میری کوئی چیز خفیہ نہیں ہے. لیکن پلیز آپ لوگوں کو بلائیں, انہیں کہ ہم وقت ضائع کرنے کے بجائے یہاں آؤ, دال روٹی مل کے کھٹے کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے گا. اس کے بعد واپس جاؤ اور اپنے علاقے میں کام کرو. اچھا جی, ابھی صرف جناح صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, اس کے بعد میں چاہوں گا کہ کرن روی صاحب آپ بولیں, میں سوری آپ کو کہہ رہا ہوں گا, اس کے بعد آپ بولیں گے, اس کے بعد بگڑے صاحب آپ بولیں گے. یہ 3 لائن اپ ہو جائیں گے کشمیر سے اتفاق سے. اب تم خود دیکھ لو خالد, پھر آپ بلیم کریں گے. کتنے لوگ ہیں گروپ کے اندر, آپ مجھے بتائیں خالد آن کر کے کہ ابھی گروپ میں بھی ڈالا ہے, سب کچھ ہے, لوگ موجود نہیں ہیں اس کے اندر, آپ بتائیں گے. اس کے بعد میں سیکوینس بتا رہا ہوں, جناح صاحب, نویز ظفر صاحب اور بوڑھے انجم صاحب. جی خالد تم پہلے بولو کہ آج لوگ کیوں نہیں آئے کشمیر کے, گروپ میں کتنے لوگ موجود ہیں, اور پھر یہ تینوں بولیں گے. تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ سر. میں اس پہ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو گروپ میں نہ آنے کی جو ریزن ہے, جس طرح سے سر آپ نے بات کی کہ ہم لوگ, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بس جو بیل کے وہ ہے, وہ جو جون وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں, وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ترقی ہو. تو ہر بندہ یہی اسی اپنی ایک کشمکش میں ہے. اصل میں ہم لوگوں کا جو ہے نا ابھی جو کرائسس, جو مین ایشو ہے وہ یہ کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں, ہم کسی ایک پلیٹ فارم پہ آ ہی نہیں رہے, ہم آپس میں ٹیم میں کام نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اور میں کوشش بھی کروں گا کہ جس طرح سے آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں, اور جو میں آپ کا بہت مشکور ہوں, جو جس طرح سے آپ نے وہ گندے کمبل والی سٹوری مجھے سنائی, اور جو اس کا جو پس پشت جو میننگ ہے وہ میرے لیے بہت اعزاز کے میرے لیے اعزاز ہے وہ. اور میری یہی کوشش رہے گی کہ جو ہمارا جو لرن ارن اور لیڈ کا جو ہمارا یہ موٹو ہے, میں اس کو لے کے چلوں اور اپنے گاؤں میں بھی لے کے جاؤں, اپنی ڈسٹرکٹ میں لے کے جاؤں, اس کو تھرو آؤٹ دا AJK میں اس کو پھیلاؤں اس نیٹ ورک کو. اور ڈیفینیٹلی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسی طرح سے ہی آئے گی کہ ہم اپنے نیٹ ورک, ہم اپنی ٹیم کو جب بلڈ کرنا شروع کر دیں گے, 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, تو ڈیولپمنٹ آہستہ آہستہ آئے گی. اور نو ڈاؤٹ جو ایشوز ہیں انٹرنیٹ اور دوسری تیسری چیزیں, وہ ساری ساتھ ساتھ ہیں, فیس ہو رہی ہیں, اور ان کے سولوشن بھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. تو یہ اسی طرح سے میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے, اور میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنی ٹیم کو اور اسٹرانگ کرتا جاؤں اور مضبوط بناؤں اس کو. تو اوور ٹو مسٹر محمد علی جناح صاحب, اگر آپ بات کرنا چاہیں. جی السلام علیکم خالد صاحب, السلام علیکم ایوری ون. بس دیکھیں بڑی 2-3 باتیں مختصر سی کہ دیکھیں کیونکہ پاکستان میں یا کشمیر میں کام بہت کرنے کو ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بات اس کو سمجھے گا کہ ہمیں بغیر سوچ سمجھے کوئی کام کرنا چاہیے. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی بات کی انٹرنیٹ کی یا بہت ساری جو مسائل ہیں وہ تو ظاہر چلتے ہی رہیں گے, وہ کراچی میں بھی ہیں, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ کو پتہ ہے کبھی نیٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, تو ایک الگ مسئلہ ہے. ہمیں آپ کو گروپ فارم کرنے چاہیے, چاہے وہ واٹس ایپ جہاں اویلیبل ہے وہاں پر ہو, نہیں ہے تو ویسے اسکول میں لیول پہ ہوں, کمیونٹی لیول پہ ہوں, کہیں بھی لیول پہ ہوں. اچھا سب کے رابطے تو دنیا بھر سے لوگوں سے ہوتے ہی ہیں, ایک گروپ بنا کے اور لوگوں سے شیئر کرنا شروع کریں اور پریکٹیکلی چیزیں سرفیس پہ آنا شروع کریں. کیونکہ جیسا بھی آپ کی ٹیم بھی ہے, لوگ کم ہے ٹھیک ہے, وہ کسی وجہ سے ہوں گے, لیکن ان کو بھی تھوڑا سا پابند کریں کہ جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ضرور وہ پارٹیسپیٹ کریں,
آ کے اپنی شرکت کریں. اور آخری بات یہ کہ آپ اپنا گروپ جو ہے نا, جو گروپ کی صورت میں بنانا شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ موجود ہوں, چاہے آئی ٹی میں ہو یا نان آئی ٹی میں ہو, لیکن ہونا چاہیے. تھینک یو خالد صاحب. تھینک یو ایوری ون. جی بہت شکریہ آپ کا. نوید صاحب اگر آپ سن رہے ہیں اور اس پہ آپ اپنا کوئی خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. جی کافی سیر حاصل قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, اور کسی بھی چیز کا جو آغاز ہے وہ احساس سے شروع ہوتا ہے. احساس جو ہے وہ بنیادی طور پہ 3 زمانوں کا ہوتا ہے. اگر آپ ماضی کا احساس کر لیں تو اسے احساس ضیاء کہتے ہیں, کہ آپ کیا تھے اور کیا ہوگے اور کتنا نقصان کر چکے. احساس اگر حال کا ہو تو وہ اپنی صلاحیتوں کا ہوتا ہے, کہ ہمارے پاس کیا اسٹرینتھ ایریاز ہیں جو اویلیبل ہیں, کیا مواقع ہیں, اپرچونٹیز ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور کیا تھریٹس ہیں جو اگر اس کو بر وقت ہم نے اقدامات نہ اٹھائے تو کہاں نقصان اٹھا سکیں گے. اور فیوچر یہ ہے کہ ہمارے پاس کتنے جو مواقعوں کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے کارکردگی میں, اور اپنے علاقے کی جو پوری حیثیت ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. آزاد جموں و کشمیر میں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بیرون ممالک میں رہتے ہیں, اور انہیں بہت اچھے طریقے سے ایکسپوئر ہے کہ باہر کے ممالک میں لوگ کس طرح کام کرتے ہیں اور ان ممالک نے کیسے ترقی کی ہے. تو ہم نے جو واحد چیز وہاں سے سیکھی وہ بدقسمتی سے یہ تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے گھر بنا لیں, اپنے بنگلے بنا دیں, انویسٹمنٹ بھی کی ہے لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے, اور ڈیڈ انویسٹمنٹ ہم کر چکے بہت ساری, ایسے ایسے خوبصورت پلازاز اور بلڈنگ بنا دی جس کی ضرورت نہیں تھی. تو اس بات پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ باہمی طور پہ ایک ایسا مربوط نیٹ ورک بنائیں, اور اس میں اگر کوئی سوچ کار فرما ہو سکتی ہے تو وہ چند لوگ ہیں, چند ایسے ہیں جو تحریک دلا سکیں. تو میں پاکستان کے حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور وہ مثالیں ایسی ہیں جو کہ جس کے لیے نہ گورنمنٹ فنڈنگ کی ضرورت پڑی, نہ کسی بہت سارے اس کے اوپر مناظرے کرنے پڑے یا ویبینار کرنے پڑے یا اجازتیں لینی پڑی. وہ چند ڈٹرمنٹ لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ کام کیسے کرنا چاہیے, اینڈ دے لیڈ دی وے, دے ور دی پاتھ میکرز. انہوں نے ایسے راستے متعین کر دیے جس پہ چل کے اسی ملک میں, اسی معاشرے میں, انہی مشکلات کے درمیان میں انہوں نے اپنے راستے بنائے, اور وہ راستے اگر آپ دیکھیں تو وہ خاموشی سے ایک انقلاب کی طرف وہ بات بن چکی ہے اور بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں, ایک چنگچی رکشے کا کانسیپٹ ہے جس نے پاکستان میں جو ٹانگے کا اور ریڑے کا جو کانسیپٹ تھا, اٹ واز اے اینیمل ٹرانسپورٹ. وہ کسی ایک شخص نے انیشیٹو لیا اور اس کو ریپلیس کرنے کے لیے بڑے ویل والے رکشہ تیار کیے, اور وہ خاموشی سے اس نے انڈکٹ کر دی. آپ پورے پاکستان میں کسی جگہ چلے جائیں, آپ کو پورا ٹانگا سسٹم کا اختتام نظر آتا ہے. ایک نئی پوری ٹرانسپورٹ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ان پلیس نظر آتی ہے. اس کے پیچھے ہائی کورٹ والے بھی لگے ہوتے ہیں, سٹی ایڈمنسٹریشن والے بھی لگے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک ایسا سلوشن ہے جس کو محفوظ مزید بنایا جا سکتا ہے. ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے, لیکن جن بنانے والوں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا, اور ماڈل ہمیشہ یہ بنتا ہے کہ پہلے کسی انڈیویجول کی ذات کو فائدہ ہو, پھر اس معاشرے کو فائدہ ہو, اور پھر اس ملک کو فائدہ ہو. تو تینوں کی جو الائنمنٹ ہے وہ باٹم اپ اپروچ پہ چلتی ہے. ٹاپ ڈاؤن پہ صرف نعرے لگتے ہیں, کام نہیں ہوتا. کام کرنے سے ہوتا ہے, اور اقبال کو ہم کوٹ کر رہے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو جب تک کوئی انیشیٹو نہ لے, اور یہ انیشیٹو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا انیشیٹو, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کتنا اہم انیشیٹو ہے اور وہ کتنا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایک ایگزامپل یہ والی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو روزگار ملا. وہ ڈرائیور ہوں, جو ٹریول کرنے والے ہیں انہیں سستی ٹرانسپورٹ مل گئی,
جو لوگ اس کو مینٹین کرتے ہیں انہیں رزق ملا، جو اسے مینوفیکچر کرتے ہیں، یہ سارا کچھ پبلک کوآپریشن سے نیڈ بیس کے اوپر یہ ڈیولپ ہوا اور پورے میکنزم ڈیولپ ہو گئے. اسی کی جو ایڈوانس شکل ہے وہ لوڈر کی فارم میں آ گئی، اور اس طریقے سے ابھی سولر جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ یہ ایسا ہو جائے. آزاد کشمیر کے فورم میں وہاں کے لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپوجر حاصل ہے وہاں کا، ان ممالک کا جو کہ اگر آپ حالات دیکھیں تو بڑے سرد حالات ہیں. وہاں پہ کوئی لیونگ آسان نہیں تھی جب تک اس لیونگ کو آسان بنا نہیں لیا گیا. تو یہ بہت سارے شکایات تو بہت ہیں، سب کو ہی ہیں، اور وہ شکایتیں کرنے والے ہمارے ہی بھائی ہیں. کوئی ایک فیملی برسر اقتدار میں ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی، لیکن کام نہیں ہوتا، عام بندہ سفر کرتا رہتا ہے. اور اس میں جو بہت زیادہ جو ابھی ایڈوانٹیج جس کی بات بھی ہم اکثر ڈیجیٹل پاکستان کے فورم سے کرتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی سیز نو باؤنڈریز. اس کی کوئی نہ ڈیسٹینیشن ہے، نہ منزل ہے، نہ فزیکلی پریزنس وہاں پہ ضروری ہے. وہاں پہ پہنچنا، لوگوں کو باشعور کرنا اور احساس دلانا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جس فیلڈ میں جس نے کوئی انیشیٹو لینے کی کوشش کی. تو دوسری اگزامپل جو میں دینا چاہوں گا وہ یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم کی ہے کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے پہلے ایک ہاؤسنگ کا کانسیپٹ چینج کر دیا. ان سے لاکھ اختلاف سے ہی بہت سارے مسائل ان کے ضرور ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک تصور دیا کہ اچھی جو رہائش ہے اس کے تقاضے کیا ہے، ٹاؤن پلاننگ کیسے کرتے ہیں، گیٹ کیسے بناتے ہیں، فائل کیسے بناتے ہیں، فیسیلیٹیشن سینٹر کیسے بناتے ہیں. یہ تمام چیزیں کامن سینس کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے اسے کر کے دکھایا. اور اس کی بنیاد پہ ابھی پورے پاکستان میں بے شک شہر وہ بکھر ہو، سکھر ہو، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹریڈیشن فالو نہیں کی گئی. وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق یہ کام ہوا. اور اگین یہ بات بھی پروو کرتی ہے کہ کام کی جو آغاز ہے وہ بڑے چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، وہ بہت ہیوج لیول پہ نہیں ہوتا، اور اس میں ریسورس کبھی بھی حائل نہیں ہوتا، صرف سوچ حائل ہوتی ہے. یہ ریسورس کنسٹرینٹ نہیں ہوتی، سوچ کنسٹرینٹ ہوتی ہے. ہم ہی نے دیکھا کہ ہمارے جو پیٹرول پمپ تھے وہ شیل والوں نے صرف ایک پیٹرول پمپ ٹف ٹائل لگا کے، شیڈ لگا کے اور ٹک شاپ بنا کے ایک اچھی شکل دی. تو ابھی آپ کو پورے پاکستان میں کوئی ایسا پیٹرول پمپ، کوئی آپ کا گیس اسٹیشن نہیں ملے گا جہاں پہ یہ تمام سہولیات کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. تو اصل میں جو پہلا آئیڈیا ہوتا ہے وہ بڑا اگر اسٹرانگ نوعیت کا چند افراد کی محنت سے اگر وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کا پائیدار ہونا بڑا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بینیفیشری ہر واک آف دی لائف کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اگر ہم فوکس کریں، اور بہت سارے لوگ ایسے ضرور ہیں اور ہم سب جانتے ہیں ان کو، ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں. ان کے ایکسپیرینس، ان کے جذبات، کیونکہ وہ نیوٹن کا لا ہے کہ ایوری ایکشن ایز اے ری ایکشن. تو پاکستان میں مطلب ہے جیسے جو ملک ہے وہاں پہ ایوری گڈ ایکشن ہیز مینی بیڈ ری ایکشن، اور لوگ اتنے ریزیلینٹ نہیں ہوتے، اتنے پرسویرنس کا مظاہرہ نہیں کرتے. میں نے مطلب مجھے کوئی آر نہیں یہ بات کہنے میں کہ جعفری صاحب از این ایکسیپشن، جنہوں نے اگینسٹ آل آڈ اپنا جو علم ہے اسے بلند رکھا ہے، وہ دیا جو ہے وہ جلائے رکھا ہے. اور ضرورت یہ ہے کہ ان کی کاوشوں کے ساتھ کچھ اور لوگ ملیں، کچھ اور ذہن ملے، کچھ اور ریسورسز ملے، اور جو چیزیں اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں جنہیں تھوڑی سی پش اور چاہیے، وہ پورے ایک نظام میں بدل سکتی ہے. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمت نہیں ہارنی ہوتی، چند لوگوں کا ساتھ مل کے ایک نئے زمانے کا، ایک نئی دور کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ جہانے تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تو یہ سوچ اگر مستحکم ہو جائے، مربوط ہو جائے، اور کام کرنے کے لیے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں. ایک ہمیں جوش چاہیے ہوتا ہے، ایک ہمیں ہوش چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ہمیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، صرف یہ ہے کہ
آغاز کرنا ہے اور اسے کسی ایک مقصد جس کے تحت یہ ڈیجیٹل پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا